الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ دوسری دعا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تھے اور دوسری روایت میں صبح کرتے تھے، دونوں وقت دعا پڑھتے تھے، اصبحنا واصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی اور ساری بادشاہت ساری کائنات اللہ کے لیے ہو گئی، والحمدللہ اللہ کے لیے تعریف ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے ساری تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رب اسألک خیر ما فی هذه الليلہ، اے میرے پروردگار اس رات میں جو خیر تو رکھا ہے میں وہ مانگتا ہوں، وخیر ما بعدها اس کے بعد جو تو خیر رکھا ہے اس رات کے بعد وہ خیر بھی میں مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، یہ شام میں پڑھنے کی دعا ہے، اور صبح کے موقع پر اللہم اصبحنا واصبح الملک للہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر رب اسألک خیر ما فی هذا الصباح، ان دعاؤں میں صبح کی دعاؤں میں صبح ہے اور شام کی دعاؤں میں شام ہے، تو ان ایپ کو آپ جو ہے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ رب اعوذ بک من الکسل، اے میرے پروردگار میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں، وسوء الکبر بڑھاپے میں برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ انسان جب جوانی میں بچپن میں جب سست رہتا ہے تو بڑھاپا اس کا برا ہوتا ہے، سستی کاہلی اور انسان اپنی ضرورت کے لیے ذمہ دار نہ ہو، ذمہ داری کا احساس نہ ہو، اس کا بڑھاپا برا ہوگا۔ دیکھیے اس حدیث میں دونوں کو جمع کیا گیا، رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اے میرے پروردگار میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں اور بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، اے میرے پروردگار میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیسری دعا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار، استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور مغفرت طلب کرنے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے بڑی دعا، سب سے اہم دعا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ میں تیرے وعدے پر اور تیرے ساتھ میں نے جو اگریمنٹ کیا ہے، بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اگریمنٹ کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اگریمنٹ کرتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اس کی زندگی گزرے گی، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا میں تیرے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہوں، تیرے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا ہے میں اس پر قائم ہوں۔ انسان کی عاجزی کا اظہار ہے، مَا اسْتَطَعْتُ جتنا مجھ سے ہو سکا، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں نے جو کام کیا برا عمل اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی تیری نعمت کا میں اعتراف کر رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں، وابوء لک بذنبی اور تیرے لیے اے اللہ میرے گناہ کا بھی میں اعتراف کر رہا ہوں، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو اے اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دن میں صبح میں یہ دعا پڑھتا ہے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو جنتیوں میں سے ہے، اور اگر رات میں اس نے پڑھی یقین کے ساتھ اور صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اہل جنت میں سے جنتیوں میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔